علیہ السلام کو جو معجزہ ہے، یار مائک تو میوٹ کر لیں یار۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہاں پر انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اب جہاں تک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کھجور کے تنے کے ساتھ اپنا جسم اطہر لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر میں آپ کو معجزہ دکھاتا ہوں۔ مائک میوٹ کر لیں ذرا تو۔ اور یہ بخاری شریف ہے، مائک نہیں میوٹ کر رہے، کوئی کیا وجہ؟ عمر باب صاحبہ صاحب آپ مائک کا میوٹ کریں اپنا۔ ام صاحبہ کا مائک آن ہے۔ کھجور کا خشک تنا ڈیڈ، نو لائف، نو گرین۔ حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ایک خاتون نے ممبر بنوایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، اور جو ہی آپ نے خطبہ شروع کیا ابھی تو رونے کی آواز آئی مسجد نبوی شریف میں۔ صحابہ پریشان کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ دیکھا تو اس جو کھجور کا ڈیڈ جو اس کا ٹرنک تھا، جو تنا تھا جس میں زندگی نہیں تھی، اس میں رونے کی آواز آئی۔ اب امام رازی، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ایک مردہ انسان سے روح نکلی ہے۔ زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ روح کو واپس لوٹا دینا۔ روح ڈیڈ باڈی ہے، صرف روح کو واپس لوٹانا۔ یہ کمال تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان سے بڑھ کر کمال کیا ہے، یہ نوٹ فرمائیں۔ کھجور کے تنے میں کوئی زندگی نہیں، کوئی گرینری نہیں۔ یہ رونا زندگی کی علامت ہے یا نہیں؟ اور بخاری کے متن میں ہے، اور آپ کی جماعت بھی بخاری کو باقاعدہ اہمیت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور اس کو اپنے بازو میں لیا، وہ کھجور کا تنا روتا ہوا خاموش ہو گیا۔ کیا یہ تنے کو، مردے کو زندہ کیا یا نہ کیا؟ یہ معجزہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم سے دکھا دیں۔ اب میرے محترم حدیث مقدسہ کو اگر آپ نہیں مانتے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، نہیں، اس آیت تو یا قرآن انکار کریم کریں۔ سامنے رکھتے بخاری، ہیں نا، وہ نہیں بخاری تو نہیں، نہیں رکھتے ابھی آپ کے روکے نا، سامنے۔ روکو تو یار۔ بخاری کو آپ رد کر دیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو، کر دیں۔ ہم کیا بخاری کہ کو بخاری کو نہیں رد کرنا مانتے دور کی بات ہے، آپ؟ بخاری سے مرزا بات ہی نہیں صاحب نہیں، کرتے۔ آپ مرزا صاحب کا رد کر رہے ہیں۔ ہم جب مسلمان کرتے، ہمارے لیے قرآن مجید اور حدیث متواترہ، حدیث سید دونوں حجت ہے ہمارے لیے۔ اس وقت میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں جو بخاری کو، یا آپ کہہ رہے ہیں آپ بخاری شریف کو نہیں مانتے، انکار کر دیں۔ جب میرے سامنے کوئی کرسچن آئے گا، اس کے لیے معاملہ، اصول، ضابطے، شرائط مختلف ہوں گی۔ ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں جو حدیثوں کو مانتے ہیں۔ جو حدیث کو نہیں مانتے میں اس کو حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا، یا تو اس روایت کا انکار کر دیں۔ میں باقاعدہ نمبر آپ کو بتاتا ہوں، ریفرنس بتاتا ہوں۔ اور آج ہی مرزا صاحب کے میں نے 3 حوالے نکالے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعد جو اصل الکتب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بالکل ہے، مگر اچھا، ایسی کوئی بھی… مجھے بات مکمل کر، میرے محترم جی آپ جی بولیے گا، جی میری بات کیجیے مکمل، کیجیے، مائک پلیز میوٹ کرے گا۔ کیجیے۔ جی 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 اب کیجیے۔ یہاں جو میں دلیل دے رہا ہوں، انسان کی باڈی کے اندر روح لوٹانا یہ کمال ہے، یا درخت کو بلانا، درخت سے رونے کی آواز آنا، درخت سے کلام کرنا، درخت کے اندر زندگی پیدا کرنا؟ ہمارے لیے قرآن مجید اور اس کے بعد احادیث مقدسہ مسلمانوں کے لیے وہ دونوں حجت ہیں۔ اب میں اس وقت تو جو آپ کی جماعت کے اراکین ہیں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ جب کرسچین آئیں گے تو مولا رحمت اللہ کرانوی صاحب آپ کی جماعت سے بہت پہلے ہیں، یہ سب دلائل ان کی کتاب میں ہے۔ میں آپ کو جو ہے وہ سب ان کو کتاب لفظاً لفظاً پڑھاؤں گا۔ مولا رحمت اللہ کرانوی صاحب کا لٹریچر پڑھیے، احمد دیدار صاحب کا عیسائیوں کے ساتھ مناظرے سنیے۔ تو اس لیے میرے محترم، حضور علیہ السلام غزوہ خیبر کے موقع پر
ایک خاتون نے زہر والا گوشت دیا، یہودی خاتون تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں 6 صدی کے مجدد، جن کو آپ بھی مانتے ہیں، وہ کمپیئر کرتے ہیں انبیاء کرام کا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں تمام مسلمان مبلغین سے انشاءاللہ میں کبھی شیئر بھی کر دوں گا، سورہ کوثر کی تفسیر پڑھیں۔ آپ پتہ کیا دلال دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو گوشت تھا اس سے آواز آئی کہ محمد مجھے نہ کھاؤ، میرے اندر زہر ہے، اس گوشت سے آواز آئی، حضور کے ہاتھ میں آیا تو گوشت زندہ ہو گیا۔ یہ امام فخر الدین رازی 6 صدی کے مجدد وہ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا، نبی پاک اس سے بڑھ کر معجزہ دیا گیا۔ اب آگے آتے ہیں جی، آپ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے۔ ہم مسلمان تو حضور کے جسمانی معراج کے قائل ہیں، ہم تو حضور علیہ السلام کا آسمان پر جانا بھی مانتے ہیں، حضور کا واپس آنا بھی مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے تو احادیث مقدسہ کے اندر جو ہے موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی پاک آسمان پر گئے بھی، اور بڑی تیزی کے، ان سے زیادہ تیزی کے ساتھ گئے، اور سدرۃ المنتہا تک گئے، اور حضور واپس تشریف لائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى۔ تو میرے محترم، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے معجزات مانتے ہیں، اور حدیث مقدسہ بھری پڑی ہیں کہ درخت جڑیں جو ہے وہ اپنی اکھاڑ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے۔ تو معجزات کے پورے باب ہیں، حضور کے فضائل ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف، جن حدیث کی روایات سے آپ اپنے مسیل کو ثابت کرتے ہیں، ادھر تو آپ پھر نہیں کہتے ہمیں قرآن سے دکھاؤ، ادھر تو آپ آتے ہیں کہ جناب ابن مریم یہ دیکھیے دمشق کا مینارہ، اور اس وقت جو ہے وہ جناب 2 زرد چادروں کو آپ مسلم سے نہیں لیتے، ادھر سے لیتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو بخاری اور مسلم کی بات بتائی ہے تو آپ کہتے ہیں قرآن سے دکھائیں۔ حضرت وقت بتا دیجیے گا کتنا بولنا چاہیں گے آپ؟ جی میرے پاس اتنا ہی وقت تھا، میں نے عرض کر دیا، ملک قیصر صاحب نے کہا میں حاضر ہو گیا ہوں، تو جی انشاءاللہ کل بڑی بروڈ نوازش پر آپ گفتگو کی۔ جاری رہیں گی جی انشاءاللہ جی تعالی۔ جی 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی احادیث جو خدا تعالیٰ کی سنت اور فطرت مخلوقات سے بڑھ کر اور قرآن کریم سے ٹکراتی ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، خواہ وہ بخاری نے لکھی ہوں یا بخاری کے بھی استاد نے لکھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی درخت کو بولنے یا چلنے کی طاقت کا کہیں بھی اظہار نہیں فرمایا۔ اگر تو یہ کشفی نظارہ ہوگا جس کو اگر آپ ایسے مانتے ہوں گے تو ممکنہ طور پر، لیکن ظاہری طور پر ہم ایسے کسی معجزے کو بالکل بھی نہیں مانتے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات، گوشت کا ٹکڑا بول گیا، میں حیران ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں رازی صاحب نے تفسیر لکھی ہے اور فرمایا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا بول اٹھا۔ گوشت کا ٹکڑا بول تو اٹھا، لیکن اس کے بعد جو صحابی جنہوں نے ایک نوالہ نگل لیا، آپ اس کو زندہ کیوں نہیں کر سکے؟ اگر زندگی دیتے تھے تو اپنے صحابی کو بھی زندہ کرتے نا وہیں پر۔ ابو بکر نے فرمایا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کی تکلیف، کیونکہ میں نے نوالہ منہ میں رکھ لیا تھا، مجھے آخر تک اب تک تکلیف دیتی ہے، اس کی جو مسئلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے نے نعوذ باللہ ان کی تکلیف کو کیوں نہیں دور کر دیا؟ آپ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، آپ یہ نہیں بتاتے، آپ یہ تو کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ عیسائی کہتا ہے بھائی میرا تو نبی عیسیٰ علیہ السلام تو ہے ہی، خود ہی کلمت اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو روح اللہ ہے، جو مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم، تو قرآن کریم اس کو روح اللہ کہتا ہے، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نبی آسمان پر خدا کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے، 4تھے آسمان پر ہے، تمہارا نبی تو نعوذ باللہ زمین میں ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا بہانہ دیکھیے کہ جب کوئی عیسائی یہودی آئے گا تو دلیل دیں گے، بھائی یہ میدان ہے، یہاں چیلنج ہے آپ کی ام رباب صاحبہ کو، وہ کیوں نہیں جواب دیتی؟
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کی وکالت یا نمائندگی کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کی شان کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس ان باتوں کے جواب میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہوتا، ٹھیک میری ہے؟ بات سنیں ایک سیکنڈ میرے باپ ایک سیکنڈ آپ ہولڈ السلام کیجیے علیکم، گا ایک سیکنڈ محترمہ، آپ نے ایک مجھے سیکنڈ، مخاطب کیا، میں نے ایک منٹ، مخاطب نہیں کیا، آپ کا ذکر مجھے کیا، انہوں نے یہ کہا میں نے کہ آپ کو آپ مخاطب کسی طرح نہیں ایمان کیا، نہیں لاتے میں نے مرزا آپ کو صاحب مخاطب پر، نہیں کیا۔ آپ ایمان نہیں لاتے، شرطا بھائی اگر آپ 2 پہلی منٹ کے امتیں لیے نہیں لے کر ہوسٹ آئیں، اگر آپ ہیں تو تو دھیان مجھے یہ کیجیے۔ بتائیے مرزا صاحب کے اوصاف جو قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بنائے، مرزا صاحب کا ایک اوصاف نہ وہ بندہ بیان ہم کر مرزا سکے۔ صاحب کی طرف سوری جا ٹو ہی سے، نہیں رہے ابھی، مرزا سوری ٹو صاحب سے، تو یہ سٹیپ مرزا بہت بعد صاحب میں کی تو آتا ہے۔ بات ہو رہی تھی تو وہ نہیں کرسچنز کو نہیں آ گیا کہ نہیں مجھے نہ نہیں کہیں، نہیں ان کو بتائیں۔ یہ تو نہیں مرزا نہیں صاحب نہیں کی نہیں، تو بات تھی، وہ آپ کہتے تھے جی یعنی آپ کہ مرزا صاحب پہ آپ ایمان یہاں نہیں لے پر کر آئے کیونکہ آپ ایمان محتاج لاتے نہیں ہیں، ہیں، آپ دیکھیے پہلی قوموں کی طرح جھٹلاتے ہیں مرزا صاحب کو۔ کس تو میں کو؟ نے انبیاء علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے تھے کہ رسول جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں فرماتے، تو ذرا بتائیے نا کہ جب نبی آتے ابھی ہیں میری بات رسول، مکمل وہ نہیں ہوئی پہلوں تھی، کی تصدیق کرتے ہیں، بعد والوں ابھی کی خوشخبری لیتے ہیں۔ دکھائیں مرزا صاحب کی لائے کچھ جی تو جی دکھائیں، ہاں جی خوشخبری ہے، قرآن کچھ تو مجید میں، دکھائیں۔ ٹروتھ سیکر قرآن مجید خاموش میں ہو ایک موجود سیکنڈ ہے۔ پلیز، ایک سیکنڈ رک جائیں، ٹروتھ سیکر رک جو جائیں بات پلیز۔ تھی نا اس کو وہ ان کو کرسچنوں کی کھسیانی بات بلی کو کی اس طرح وقت لے کھمبا کر نوچ آئیے، لینے دیں، ان کے جی پاس جب کرسچنس کی لاجواب بات ہو کو جائیں اس گی تو وقت پھر نہیں لائیے ایسے ہی بات محترم۔ کریں آپ گے۔ ڈاکٹر صاحب غلط بات کر رہے ہیں، کھانے بلی دیکھیں، آپ نہیں، جب سویلائزڈ جواب دیکھیں، نہیں بنا، سویلائزڈ حرکت گفتگو تو وہی کریں۔ یہی حضور کر رہی ہے نا، ایک دیکھیے شاہ صاحب خاتون ہے، بات یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، شاہ صاحب خاتون بات سے یہ ہے، پہلے میں نہیں بتا نہیں دوں کہ دنا فتد اللہ نہیں ہوتا، جو ہاں، لام ہے وہ پر دلہ والا پر نہیں ہوگا، تو اچھا آپ نہیں، تھوڑے ابھی سے اصلاح میری فرما میری لیجئے گا، گزارش سنیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میری سنیں، میں نے وہ ہاں دوبارہ پڑھ دوں گا، سنیں جی، اچھا۔ دوبارہ پڑھ دیجیے گا گزارش تاکہ یہ ہے غلطی نہ ہو جائے۔ کہ یہ جو آپ محاوراتی زبان استعمال کرتے ہیں نا، یہ جی جی خاتون آ رہی ہیں آپ کے سامنے اور آپ کے سیانی بلی، اس کا مطلب ہے کہ خاتون کے سامنے یہ آپ کا کہنا لاجواب ہو گئے ہیں، آپ نے جان بوجھ کے یہ چھیڑخانی کی ہے نہیں اور نہیں، انتہائی خاتون غیر، خود نہیں لاجواب میری ہے، بات سنیں، غیر آپ خاتون کے بھی پاس دیکھیں، لاجواب ہیں، اور آپ بھی فرما چکے ہیں کہ جی کوئی عیسائی یہودی آئے گا تو ہم دلائل دیں گے نہیں پیارے ایسا بھائی۔ نہیں، ایسا نہیں، ہم آپ یہاں اپنے آپ آپ سے کو درخواست کر نہیں رہے جی ڈاکٹر ہیں، صاحب، بات انتہائی کیونکہ ڈاکٹر مرزا صاحب عاجزانہ، صاحب کی اچھا ہو میری رہی تھی سنیں، نا، آپ دونوں بہن بھائیوں سے بات تو درخواست ایمان ہے، کی ہو رہی نہیں تھی آپ تو چلے گی، آپ ڈاکٹر کرسچنس کے صاحب پاس آپ میں سے جب غلط کرسچنوں بات سے ہے، آپ بات سے ہوگی تو ہم کریں درخواست گے۔ ہے نہیں کہ نہیں، آپ آئے تھے مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنے، جی تو بالکل آپ کا بالکل، جی میں فرض تو ابھی بنتا ہے آیا ہوں، میں مرزا، تو یہ دیکھ رہا جی ہوں کہ پھر نہیں آپ آپ کو، نہیں، مرزا جب صاحب کو آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے پتا تو تھے آپ یا خاموش جتنے رہے لوگ پھر، ہیں پوچھیں ذرا نہیں ان سے دیکھیے، نہیں کہ جب پھر مرزا آپ احمد صاحب بابا خاموش نے ایمان رہے، نہیں سوال لائے تھے کیا سب تو میں پہلی اس کے امتیں ڈاکٹر جو نہیں صاحب لاتی۔ سوال کے آپ نے جواب میں دیکھے حیران رہ گیا ہوں آپ کی کہ آپ شکست تو دونوں اس لیے ہے کہ علماء، میں پوری گفتگو میں مرزا صاحب کی ایک بات نہیں کر سکے، جی اوہو، آپ کو تو میرے خیال میں کسیانی بلی تو بلہ تو آپ ہیں پھر چلیں جی مجھے آپ کسانہ باللہ کہہ دیں تاکہ آپ کو ایسا نہیں سکون بات اور ہوئی ٹھنڈ کہ پڑ جائے، مجھے نہیں چلیے ٹھنڈی، میرے کہہ دیں۔ خیال میں آپ تھوڑا سا نہیں نہیں، دیکھیے شاہ تہذیب صاحب، سیکھیں، ڈاکٹر صاحب حضور، میرے محترم خاتون نہیں سے نہیں کیسے نہیں نہیں، بات کرنی ہے خاتون سے پہلے بات سیکھ کرنے، لیں، خاتون جب پہلے مردوں سیکھ میں آئیں لیں، گی تو خاتون کو ہم نے نہیں یہاں پہ پہلے جب سیکھ تلوار کے لیں، جواب میں تلوار کے جواب آئے نہیں گا نا، نہیں پہلے سیکھ خاتون لیں، ہم پہ تلوار سے وار کریں، ہم چونکہ خاتون ہیں تو جی اس جی لیے اب ہم کہیں انہوں لو نے جی ہم کوئی آپ کو آپ کے پھول لیے پیش غلط کریں گے، جملہ، ایسے انہوں نہیں نے ہوتا کوئی جنگ غلط جملہ میں۔ آپ کے لیے نہیں بولا، حضور سنیے، لیکن آج میری حضور آپ حضور بھی سنیے، سنیے، اور جنگ میں میرے جب محترم کوئی سنیے، مقابل سامنے آتا ہے تو گزارش مرد یہ اور ہے، عورت کی تفریق ختم ہو جاتی ہے وہاں نہیں پر۔ لیکن تہذیب پھر بھی تہذیب تو رہتی ہے، حضور کسی کو کھسیانی بلی تہذیب کہنا برائی بات بالکل نہیں ہے۔ بالکل غیر سویلائزڈ جملہ، اللہ بالکل اکبر، بد تہذیبی ہے، اللہ بد اکبر، تہذیبی یہ، اردو کا محاورہ جی ہے۔ محاورہ ہے اردو کا۔ اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات محاورے ہے کہ تب آتے ہیں جب دلیل ختم ہو دیکھیے جاتی ہے، نہیں آپ قرآن کی نہیں، آیت دلیل پڑھتے تو ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس صاحب، نہیں ہے، دونوں کے، بات آپ خود نہیں کہہ یار چکے ہیں۔ کھاتا ہوں، او بات کر میری رہے تھے بات کہ سن، شاہ بات جی، قرآن کھاتا ہوں، مجید اور کوئی تو حرکت تو حدیث ٹھیک شاہ پاک ہے نا۔ جی، پڑھتے، کوئی شاہ حدیث جی، نہیں پاک نہیں، اب آپ پڑھتے، عورت کارڈ کھیلیں شاہ گے، بڑے جی، افسوس کی بات ہے شاہ چلے شاہ جی۔ جی، شاہ جی یہ آپ غیر عورت مہذب کارڈ لوگ ہیں، کھیلیں آپ گے؟ جاری رکھیں ان کے ساتھ، شاہ جی، اوہو، علمی بات لیجیے ہوئی ہے۔ ناظرین، شاہ شاہ جی، جی مجبور ہو گئے عورت کارڈ کھیلنے پر۔ جی شاہ جی، انا انہوں نے للہ جو و انا بات الیہ کی تھی راجعون۔ وہ مرزا صاحب کے فضائل کے اوپر بات کرنے کی بجائے بالکل میں یہ کہتے آخری تھے کہ سو گیا آپ، تھا، یہ جی، اتنا دیکھیں اللہ کی جب اور بھی پھر یہ کسی کو کرسچنز کے اوپر آگے کہ ان کو دلائل دیں ہمیں نہ دیں۔ اپنی جو جی اپنی فکر ہے جو نہیں انہوں نے مرزا یہ تو صاحب ہے نہیں اس کے کہا، بارے میں بالکل انہوں یہی نے کہا انہوں ہرگز نے، یہ نہیں کہا تھا، لیکن چلیے بہرحال بالکل ایسے اور ہی کہا موضوع تھا، ختم ہو چکا آپ نے ہے۔ پھر جو بالکل ہے ایسے ہی کہا کہا کہ تھا انہوں نے۔ ہم غیر چلیے جی، آپ کو ٹروتھ مسلموں کی سیکرٹ بات نہیں، نہیں نیچے کر آپ پائیں اس گے۔ ٹروتھ سیکرٹ قابل نہیں بھائی، ہے کہ آپ
लोगों से बात कर तो सके कि सिकर हम मुगल भाई साहब का सबने दिफा सुन ही नहीं लिया कर सके। है, बात मुकम्मल हो गई है, ठीक है, हाँ जी, लेट्स फाइन। हाँ जो बस जो इनसे चले, गुफ्तगू कर रहे थे जारी वो जा रखिएगा चुके हैं। जनाब। अब शुरता साहब जारी रखिए, मेरे पास इतना ही टाइम था जी जी, जो मैंने अर्ज कर शाह दिया। साहब आपसे मैंने लेकिन दावत दी आज है गुफ्तगू आज ये की, ज़रा उसका भी वक्त बता मैं दीजिएगा। अर्ज कर रहा हूँ, मैंने वो मियाँ साहब से बात कर ली, वो कर लेंगे। मियाँ साहब नहीं करेंगे, मैं ही करूँगा। मैं डॉक्टर साहब आपसे, आप बदतहजीब आदमी, आपसे बात नहीं हो इन्ना सकती। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, आप खाम खा किसी को बैठे हुए बहतान तराशी करते इसलिए जाएंगे और उसको डॉक्टर साहब बेतहजीब मियाँ कहते जाएंगे। लो जी अब भागे, लो जी ये इतनी सी बात है इनकी।
عجیب و غریب بات یہ ہے کہ باتیں دیکھیے میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر کہ محترم شاہ صاحب کو انصر رضا اور میری جانب سے کھلے عام گفتگو کا یہ ایک دعوت ہے کہ ہم ان سے میثاق النبیین پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی اگر بات چلے گی تو ہو جائے گی، کوئی چیلنج نہیں ہے لیکن دعوت گفتگو ہے۔ ہم کینیڈین لائیو ریڈیو کا جو ہمارا ویکلی شو آتا ہے، ہم اس پر بھی اعلان کر چکے ہوئے ہیں اور ان کو بار بار دعوت گفتگو دے چکے ہوئے ہیں، اور یہ بار بار ہر بات کے جواب میں صرف یہ کہتے ہیں جی آپ تہذیب۔ کوئی بندہ ثابت کر دے میں ثابت کہ کروں ڈاکٹر محمد صاحب، میں زکریا ثابت خان نے کروں کبھی کسی کو ڈاکٹر کوئی صاحب، میں گالی دی ثابت ہو کروں یا ڈاکٹر کوئی صاحب، ایسی کوئی بات کہی ہو آپ نے تو غلام مرزا عوان حضور صاحب ایک منٹ ہولڈ کریں، حضور ایک منٹ ہولڈ خدمت کیجیے گا، میں شاہ صاحب درمیان میں تو نہ بولیں، اب یہ بد تہذیبی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے آپ کے پاس ٹائم غلام نہیں ہے تو پھر بعد میں آ جائیے گا۔ بہرحال میں کھلی لائیو میں یہاں پر بھی جو بھی 60-70 آدمی بیٹھے سن رہے ہیں آن لائن آف لائن، ان سب کے سامنے میں یہ دعوت دے رہا ہوں حضرت شیعہ صاحب کو کہ ڈاکٹر حضور والا آپ جواب گفتگو سنیں، کا ڈاکٹر وقت صاحب طے میری جواب کریں، سنیں، ڈاکٹر اور صاحب آپ جواب کے سنیں۔ ساتھ گفتگو کرنا چاہیں گے محمد انصر رضا محترم انصر رضا صاحب اور خاکسار، ٹھیک ہے؟ جی کوئی آپ بد میرا جواب تہذیبی سنیں، نہیں ہوگی، ڈاکٹر صاحب میرا جواب البتہ سن لیں۔ ابھی میرا وقت نہیں ہوا، بات مکمل نہیں ہوئی، 2 سیکنڈ مجھے صرف اور دیجیے۔ جہاں تک یہ پورے سوشل میڈیا کو چیلنج ہے کہ کوئی بندہ آئے اور آ کر مجھے بتائے کہ محمد زکریا خان نے کہاں پر کبھی کوئی بد تہذیبی کی ہے، کوئی اگر مجھے ننگی گالیاں بھی دیتا ہے تو اس کے جواب میں شاید کوئی سخت جملہ ہی سنتا ہوگا، گالی نہیں، اس کو اسی کی بات لوٹائی جاتی ہوگی، کبھی گالی نہیں دی۔ بد تہذیبی کا میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی بندہ پچھلے 17 سال میں آ کر مجھے بتا دے کہ تحریری طور پر یا زبانی طور پر، حتیٰ کہ لہجے میں بھی، سوائے اس کے کہ کوئی آ کر آپ کے آ کے ٹکرا جائے میرے ساتھ اور بے اختیاری میں جواب آ جائے، وہ بھی لہجے کی تند و تیزی ہو سکتی ہے، وہ حضرت شاہ صاحب بھی کر سکتے ہیں اور بھی کوئی بندے کرتے ہیں، مگر یہ الزام میں سراسر کیٹیگوریکلی ان کا ڈینائی کرتا ہوں، بلکہ چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی شخص آئے اور آ کر مجھے بتائے کہ کہاں پر میں نے کسی کے ساتھ خواہ مخواہ بد تہذیبی کی ہے۔ جی جی حضور میں ابھی فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں، ابھی میں مزید کنفرم کروں گا، علیم صاحب کی براڈ پر غلام مرتضی عوان صاحب کو آپ نے انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کیے جو کہ جی کیا، جی گالی کے کیا ضمن فرمایا، میں۔ کیا وہ کہا مرتضی بتائیے؟ عوان صاحب آپ کو کل آ کر انشاءاللہ بتا دیں گے، آپ اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کہا جی کیا؟ مجھے پتا ہے، لیکن اب ڈاکٹر صاحب پھر تو اب آپ کاٹ دہرائیں نا، دیں، ابھی آپ رکیں نا ذرا آپ میری بات، الزام دے رہے ہیں نا۔ وہ میں دے رہا ہوں، میں ثابت بھی کر دوں گا، آپ رکیں ابھی ذرا آپ۔ جی فرمائیے۔ علیم صاحب نے اس وقت فوری طور پر اپنی براڈ بند کی تھی، اور علیم صاحب کے اندر ہمت ہوگی تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ حضور آپ بتائیے نا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، میری بات مکمل ہونے دینا، اب آپ بیچ میں دوسروں کو آپ نصیحت کر رہے تھے کہ بیچ میں مت بولیں۔ آپ مرتضی الزام عوان، لگا رہے ہیں۔ میں نہیں الزام نہیں لگا، میں مرتضی عوان صاحب سے کل بات کروں گا، کرنے کے بعد کسی براڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا الفاظ اور گالی کے کیونکہ الفاظ آپ آپ کو نے نہیں پتا اور آپ بغیر علم کے آپ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میرے پاس افسوس علم اس ہے بات لیکن پر ہے ابھی آپ کہ دیکھ لیں، حضور اب آپ رکیں ذرا نا، آپ مجھ پہ الزام براہ جی آپ راست کن لگا باتوں رہے میں ہیں۔ پڑھ رہے ہیں ویسے؟ میری بات سنیں نا، میں مزید کہتے ہیں نا پختہ کر کے آپ کو اچھا کیس تو آپ آپ کے ابھی سامنے پختہ نہیں ہے اور آپ الزام لگانے عالم کے آ یہ گئے ہیں۔ طریقے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا جو سیکر الیہ صاحب آپ بول راجعون۔ رہے ہیں، اچھا گزارش ہے، میں ثابت کر دوں گا انشاءاللہ علیم صاحب کی نہیں براڈ پر مگر آپ الزام لگا کیوں رہے ہیں؟ الزام اب نہیں، یہاں الزام الزام اس محفل میں شاجی لگا یہ رہے ہیں۔ یہ کیا طریقے ہیں؟ کن اس سے باتوں میں تو سیکر صاحب ذرا آپ دیکھ نہیں لیں، اور نہیں چھوڑے، ابھی سلطان صاحب دیکھ لیں، میری بات مکمل ہونے دیں۔ میں حیران ہوں۔ آپ نے ان کو چوڑا چمار کہا تھا۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ کن مسئلوں میں پڑھ رہے ہیں، کن باتوں میں پڑھ اور رہے چپ ہیں؟ کر یار، تو خاموش رہے یار، عالم چپ کر، اور تو عالم چپ کا کر یہ یار، کام سید صاحب آپ چپ کر، ایک سے علم بات کر علم لیتے، ایک سے علم بات کر لینے علم دیں، علم سے جب علیم بات صاحب نہیں کا ہوتی تو آپ کن یار باتوں میں ایک پڑھ سے تو جاتے بات ہیں؟ کر لیتے ڈاکٹر صاحب سے۔ اچھا دوسری بات آپ نے انصر رضا صاحب کی بات کی، جی میری میاں 49 سے بات ہو میاں چکی۔ 49 سے وہ بات نہیں کریں ڈاکٹر گے، صاحب آپ نے رکے، میری اب دیکھیں آپ بات کیوں کاٹ رہے ہیں، مجھے بات اس لیے مکمل کاٹ رہا ہوں کہ آپ سے پہلے بات ہو نہیں، چکی میں ہے۔ بالکل آپ لوگ وہاں جا کر بد تہذیبی کرتے ہیں، میں آپ کی براڈ کہاں پہ جا ہرگز کر، نہیں میری ڈاکٹر کہاں صاحب بد آپ خود، تہذیبی کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں، کہاں، کیا کہی ہے، علیم صاحب کی براڈ پر مجھے کیا کہا آپ کو؟ آپ نے میرا مائک میوٹ کیا، مجھے ڈراپ کیا اللہ نیچے۔ جی مائک اب میوٹ کرنا جی بد تہذیبی ہے ناظرین، اب یہ میری بات اور تو سن، کسی شاجی قسم کا کا پتہ نہیں کیا وہ ایشو ہے بات ویسے۔ تو سن لیں، اندازہ بات تو کریں جی، مکمل کرنے انا دیں۔ ہر للہ، اور وقت آپ کس قسم کی حلفاً کہہ دیں کہ میں نے باتوں آپ میں کا پڑے مائک جاتے میوٹ ہیں۔ کیا تھا، آپ نے اچھا مجھے دیکھا آپ میوٹ نے کرتے ہوئے۔ علیم صاحب کی براڈ پر جب انصر رضا صاحب، رکیا میں سمجھاتا ہوں، ہاں انصر جی، رضا صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے، جی بالکل، میں اوپر حاضر ہوا تھا، چونکہ انصر رضا آپ صاحب تشریف سے لائے تھے ہمارے کہنے پر، ڈاکٹر ٹھیک صاحب ہے۔ آپ چپ کریں گے اب آپ؟
آپ کریں بات، ہم بات نہیں، کر بات رہے ہیں کرنے ہی نہیں دے رہے آپ. حضور، آپ تقریر نہیں کر رہے ہیں، نہیں، ہم تقریر مکالمہ میں کر آپ رہے کا ہیں. پابند ہوں. آپ تقریر کریں تو ہم نہ کریں. فرمائیے فرمائیے، پھر آپ آپ کیجئے، خاموش رہیں. اگر آپ بولیں تحمل گے تو رکھیے، نہیں تحمل ایسا. رکھیے. حضور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کیجئے. ابھی آپ فوراً بتہذیب پہ آ جائیں گے تو پھر بری بات ہو جائے گی. میں نے پلیز بات کیجئے، ابھی فرمائیے. آپ خاموش اگر بولیں گے تو میں بات نہیں کروں گا. پھر بولیے بولیے. علیم صاحب کی براڈ پر آپ ماڈریٹر تھے. انصر رضا صاحب کی آواز آ رہی تھی. میں اوپر گیا تھا. میں نے کہا جی مجھے کچھ وقت کے لیے انصر رضا صاحب سے بات کرنے دیں. آپ نے جب دیکھا کہ انصر رضا صاحب اور وہ بھی چلے گئے، آپ نے میرا مائک میوٹ کیا اور مجھے ڈراپ کر دیا. آپ حلفاً اس کہہ کے سکتے بعد ہیں اس بات کو؟ آپ نے مجھے دیکھا؟ جی مجھے ڈراپ ہوا. بالکل میں آپ کی براڈ سے ڈراپ ہوا. اچھا وہ میری ابھی براڈ نہیں تھی، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ علیم صاحب آپ کی اس وقت، براڈ تھی. جی جی علیم آپ صاحب یہ نے، دعویٰ کر رہے ہیں اب کہ آپ میں میری نے بات آپ کو میوٹ مکمل نہیں اور ہونے دے رہے ڈراپ آپ. کیا. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہنے کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ حاضر ناظر جان کر خدا تعالیٰ کو یہ کہہ دیں کہ آپ کو میں نے میوٹ کیا اور میں نے آپ کو ڈراپ کیا. کسی آپ نے نے مجھے بھی کیا، دیکھا. لیکن اس وقت آپ اب کر یہ رہے تھے. جھوٹ ہے، یہاں پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس اس دعوے کی جو آپ الزام لگا رہے ہیں کوئی دلیل و ثبوت نہیں وہ ہے. علیم اس سے صاحب، بڑھ کر بد تہذیبی اور کیا جی ہوگی اچھا کہ میری بات، آپ ایک شریف یہ آدمی جس کے کو اوپر نبی یہاں بیٹھ کر مانتے اس گند کا کوئی اچھال رہے دلیل ہیں. ثبوت نہیں. ہاں، اچھا میری خدا نہ بات، کرے. دلیل ڈاکٹر صاحب مجھے قرآن ہے. بات مکمل ہونے دیں. جی، وہ دو ذل ساتھی، بروحی کا ثبوت دے دو پھر میں اچھا کروں گا. سورہ جمعہ کی اچھا پہلی 4 آیات پڑھ لیں. اچھا دو سورہ ساتھی جمعہ جو کی ہیں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہاں دو جی. ساتھی آ کر اس کی گواہی بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ بے فکر ہو جائیں. اچھا پھر مرتضی عوان صاحب آئے. جب آپ نے، آپ کا جھوٹ اس دن ثابت ہوا تھا جب آپ نے کہا کہ تکبیر ٹی وی کو میری وجہ سے جرمانہ ہوا. آپ نے کھلا جھوٹ بولا تھا اور سنی سنائی بات پر آپ نے بات وہاں پر کی تھی. میں اور نے بعد اس بات پر وہیں پہ ہی خاموشی اختیار کر لی اور خاموشی یہ اختیار بتا کرنا. دیا کہ چونکہ آپ کے ساتھی جو وہاں پر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کیا نام ہے، سیلوی صاحب، ان کے یہ الفاظ تھے غلام مرتضیٰ صاحب کی براڈ پر کہ وہ پروگرام میری وجہ سے بند نہیں ہوا اور نہ ہی میری کسی جملے کی وجہ سے جرمانہ ہوا. وہ میرے ایک ساتھی جو پروگرام میں بیٹھا کرتے تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، وہ ان کو بار بار منع کرنے کے باوجود منع نہ ہونے کی وجہ سے پروگرام بھی بین ہوا. آف کام نے فائن بھی کیا ٹی وی چینل کے اوپر اور بعد میں اس پروگرام کو بند کرنا پڑا اور ہمیں ٹی وی کے اوپر بین لگا. ٹھیک. میرا نام اب لیا. سنیے حضور، سنیے، ابھی انہوں آپ نے رکے، نام نہیں لیا تھا. ابھی آپ میں رکے ذرا. ڈاکٹر واضح صاحب بتاتا مجھے ہوں کہ بات کر، نام نہیں لیا ڈاکٹر تھا. صاحب مجھے بات کر. آپ نے پھر میرا اب نام مجھے لیا. جواب دینے دیں، اپنے الزام نہیں لگایا. ابھی میری بات مکمل ہونے مجھے دینا. اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے الزام لگایا. جواب سنیے. نہیں میں نے میرا اس جواب. کے بعد، چونکہ مجھے یہی علم میں تھا کہ آپ ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے، لیکن مجھے بعد میں اطلاع دی گئی کہ اکیلے آپ نہیں تھے، ایک صاحب اور بھی آیا کرتے تھے. اب چونکہ انہوں نے ساتھی کا لفظ استعمال کیا تو مجھے غلط فہمی ہوئی، میں نے آپ کا ذکر کر دیا. آپ کا جھوٹ اس کے ثابت ہو گیا نا. آپ نے جی جھوٹ بولا. حضور، جھوٹ آپ تب نے ثابت جھوٹ ہو کہ بولا. بری بات آپ کا بنتی جھوٹ اگر میں ثابت ہوا. مصر رہتا. آپ مجھے کا جو ہی جھوٹ پتا نہیں. چلا، آپ کو چاہیے سنیے نا کہ میں نے جھوٹ بولا. ظفر آپ اللہ کو شاہ کہنا چاہیے صاحب، تھا میں نے اب جھوٹ بات بولا. سنیے، تحمل اب کے میں ساتھ نہیں سننے حوصلہ دوں گا. پیدا ابھی کیجیے. آپ میری بات سنیں گے. آپ نے اچھا، جھوٹ ہوا بولا. یہ کہ جب مجھے آپ پتا نے چلا بالکل کہ میری مانے نا آپ غلطی نے ہو جھوٹ گئی بولا. ہے، ڈاکٹر صاحب جناب کہیں آپ نے ساری جھوٹ براڈ کے بولا. سامنے میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب الفاظ آپ واپس کہیں کہ لے آپ کر نے میں نے جھوٹ خاموشی بولا. اختیار کی. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ایک انسانی خطا ہو چکی، کوئی ایسی نہیں بات نہیں. آپ نے کہنا تھا میں نے جھوٹ اچھا بولا. کہنا ڈاکٹر تھا. صاحب مجھے اجازت ہے کچھ جی بات انجی کرنے بھائی کی. پلیز بات کریں. ان کا جی ایک شاہ سیکنڈ جی ایک منٹ دیں ایک پلیز. بات شاہ آگے جی سارے کیسر بولیں صاحب. گے. پہلے وہ ٹروتھ سیکر صاحب بول رہے ہیں، اب یہ آگے سارے آئیں گے، اکٹھے ہو کے نہیں آئیں نہیں گے. شاہ جی نہیں، میں یہ آپ سے مکالمہ ایک ہو بات رہا ہے کرنا نا. چاہ رہا ڈاکٹر ہوں. صاحب پہ تو حوصلہ ادھر رکھے نا. ڈبیٹ تو نہیں ہو رہی شاہ جی، ڈاکٹر ڈبیٹ صاحب تو پہ نہیں تو ہو حوصلہ رہی. رکھے نا. شاہ صاحب آپ ہر ڈاکٹر شاہ صاحب وقت آپ نے صاحب ایسے ہی جھوٹ کرتے بولا. رہتے ہیں، آپ پتہ نہیں ہر وقت غصے ہی رہتے ہیں. جی جی آپ یا نے سب دوست خاموش ہو جائے. میں شاہ جی سے ہی بات ڈاکٹر کرنا صاحب چاہ آپ رہا نے ہوں. جھوٹ بولا. اگر آپ شاہ جی مصروف ہیں شاہ ڈاکٹر محترم جی صاحب میں آپ آپ نے آپ سے جھوٹ بات جائیں، کر بولا. سکتا ہوں. اگر پیر ان کی اسکانی صاحب باتیں بیٹھے ختم ہوئے نہیں ہیں ہوں تو گی. منصف یہ آدمی ہیں. پیر اسکانی صاحب نہیں ہے، یہ زاہد اسکانی صاحب آئے ہیں. اچھا یہ یہ پیر اسکانی صاحب شاہ جی زاہد میں آپ سے اسکانی بات صاحب کر بن کے سکتا ہوں. آئے ہیں، اور دیکھیں یہ کیا کیا لگ عجیب و بات غریب آپ باتیں کریں ایم گے. سی صاحب آپ میاں صاحب کی براڈ پہ مجھ سے بات ان کریں. علماء کی آپ محترم حالت دیکھیں. آپ سید صاحب ایک منٹ یہ میں پیر محترم آپ آپ سے ڈاکٹر اسکانی صاحب صاحب آپ زاہد میاں اگر اسکانی صاحب آپ کی صاحب بن کے براڈ آئے پہ ہیں. مجھ مصروف سے ہیں تو بات آپ کر لیجیے گا. جائیں، ہاں جی، یا زاہد بات اسکانی کرنے صاحب کو نہیں بات دیں سید گے. کرنے صاحب دیں، ایک اور بات ان کا کہنی لطیفہ ہے. سنیں بات یہ ذرا. ہے کہ سید مشکل ہے. صاحب آپ سے ایک بات کہنی ہے، پلیز مجھے کہہ لینے دیں. سید صاحب آپ جی جی ملک جی صاحب بولے فرمائیں. اپنا بولے. ٹائم برباد کر رہے ہیں ان میں. سید سید صاحب صاحب یہ کل نہ یہاں پہ سنیں سید گے، صاحب زاہد صاحب ایک منٹ نہ ٹھہرے نا. ترتیب سے کل بات ایک کریں منٹ گے. ٹھہر جائیں. سید صاحب ایک منٹ کے لیے میری ٹھیک، بات 30 سیکنڈ سے اوپر تو ہوگی نہیں. میں 2 گھنٹے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں. جی کل بھائی. سارے یہاں پہ موجود تھے. یہ دادا کی آئی ڈی نیچے موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بھی تھے، طاہر امجد صاحب بھی تھے، کالو
مولو بھی تھا، اور اس بندے نے یہاں بیٹھ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4-5 بیویاں اور 6-7 ڈونگیاں تھیں، اماں عائشہ کو وہ بہت زیادہ پرائرٹی دیتے تھے، وہ کون سا انصاف کرتے تھے؟
सारे मौजूद थे ये यहाँ पे। किसने कहा ये नीचे दादा की आईडी, ये नीचे कौन है बैठा ये है। दादा? ये तो जालिम आदमी अल्लाह है। जाने कौन है। और इसको उसके तो बाद दफा करें इसको। बहुत और उसके बेवकूफ़ बाद इंसान है ये, जो भी ये बात और कर रहा है। उसके बाद एक सेकंड मुझे दे दें, और उसके बाद जिनकी डिफेंड करने आप आए हैं, कल उन्होंने एक ब्राड पे बम्बास्टिक साहब ने कहा है मैं 1,24,000 पैगम्बरों पे लानत भेजता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी बात बातें है, करें। रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं दफा करें इन और सबको, नहीं, दफा करें इन सबको। हल्फन ये बात कहता हूँ। और ये मलक ठीक है जी मलिक साहब, फिर आप अहमदियों रिकॉर्डिंग से ज्यादा निकालें। अंबिया की, एक मिनट अंबिया मलक से कैसर कोई नहीं साहब, करता। मलक इल्ज़ाम कैसर लगा साहब, है, हम मलक इल्ज़ाम कैसर का साहब, उस वक्त तक जवाब नहीं देंगे जब तक सबूत नहीं आएगा मलिक मलक साहब। कैसर साहब, मलक कैसर साहब, एक और बात सुन ले। और मैं इस कम्युनिटी को इनकी खैर खाही करते हुए, कल एक साथी ने इनसे सवाल किया, वो जो है अदील साहब की ब्रॉड पे वहाँ पर थे, वे साहब थे। ये नोट करना डॉक्टर साहब, आपके मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ। जी उस फरमाइए। साथी ने सवाल किया, उसको ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं इस हक में हूँ कि जनाब अगर मिर्ज़ा साहब सच्चे हैं तो उनकी कब्र को खोदा जाए, अगर उनकी बॉडी दुरुस्त हो तो फिर हम जो है वो करेंगे कुछ। मैं इस हक में हूं कि उनको इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते थे तो वो लाजमी बात है कि जो उनको समझते हैं उन्होंने। अब जवाब में यही ट्रेंड आप लोगों का, इससे आप लोग सोचिएगा। चाहिए तो ये था कि जनाब आप कौन होते हैं कि हमारे कह, उन्होंने कहा जी फिर आप ऐसा करें, आप अपने नबी यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को खोदेंगे। यानी माना ये बना कि ये इनके नबी हैं, वो उनके नबी हैं। ये है आप लोगों की असलियत। नहीं, ये माना नहीं बना, आप गलत ये समझे। बात मेरी किसने कही थी जवाब में? हकीकत यही है, इसी तरह करते तार हैं, वे रोंग साहब पे ने, खड़े हो गए। कौन? तार वे साहब ने। इसी ताहिर तरह फैज करते हैं साहब मोहतरम। कोई जमात के नुमाइंदा नहीं है, अपनी नहीं 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 फरासी सर, हैसियत कोई में नहीं जो है। मर्जी कोई बकवास कर दे, उसका डॉक्टर मजाक साहब ही नहीं है। हैं, बाकी कोई शाह नहीं है। जी, जी ये जी बात के आदमी एक ही है। उठा के पूछो, एक दफा कल इसने नंगी गालियां दी हैं रसूलुल्लाह सिर्फ डॉक्टर साहब शाह जमात जी, के आदमी अम्मा हैं, ये बाकी ऐसे कोई लोगों का नहीं है। बाइकआउट नंगी करें जी। मैं गालियां अर्ज दी करूंगा हैं। ऐसे लोगों का शाह जी, बाइकआउट करें। जी जी जी, जो मेरे बाप साहब। आज जब ब्राड शुरू हुई, तलत मलक साहब के पास में आया, मैंने कहा मलक साहब आप मुझे छोटा भाई समझे, अपना बेटा समझे, खुदा के लिए इस बंदे को ना दिया करे। इसने अम्मा आयशा को नंगी गालियां दी हैं। कौन है ये बंदा? इसको क्यों अभी भी ब्लॉक पर है, कौन इसको है? दफा करें इसको। तो इसको मलिक उतारे हैं यहाँ साहब, से, क्यों उठाया हुआ है मलिक इसको यहाँ साहब पर? रात बम्बास्टिक ने भी यही किया था। अस्तगफुर। मेरे बाप साहब आप भी जरा जब बिल्कुल मुझसे भाई गुफ्तगू ऐसे कर ऐसे रहे बिल्कुल थे, टॉक ना उसने करें यही आप। किया था। ये मैं ये सबसे दूसरी रिक्वेस्ट कहानी है। करूंगा, अब गाली बाजों के साथ और अंबिया के गुस्ताख के साथ कोई गुफ्तगू ना करे। या सहाबा कराम या अहले बैत अतार या अज़वाज रसूल, वो हमारे लिए इंतहाई इज्जत की लायक वो हस्ती है। हमारी ये गुफ्तगू, ये डिबेटें कुर्बान उनकी जात पर। ठीक है जी, बेशक इजाजत चाहता हूँ मैं। और सबसे ज्यादा कुर्बानी दे ही अहमदी रहे हैं हजूर बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के लिए। अच्छी दुनिया के कुर्बानी सबसे जो बड़ी हकीकी कुर्बानी। अहमदी हैं आप तो ये हजूर ट्रूथ सल्लल्लाहु सीकर अलैहि भाई, सबसे वसल्लम बड़े की दाई हैं। नाफरमानी ट्रूथ कर रहे हैं। सीकर भाई, दुनिया का आप